بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں قحطانی النسل تھے۔ آپ کے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک مفقود الخیر بھائی کی تلاش میں مکہ مکرمہ آئے، اور دو بھائی حارث اور مالک بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ حارث اور مالک تو یمن واپس ہو گئے، پر حضرت یاسر مکہ ہی میں رک گئے اور ابو حذیفہ مخزومی سے حلفیانہ تعلقات پیدا کر لیے۔ ابو حذیفہ نے اپنی کنیز سمیہ بنت سیاد کی آپ سے شادی کر دی، جس سے حضرت عمار پیدا ہوئے۔ ناظرین، حضرت یاسر اور حضرت عمار ابو حذیفہ کے مرنے تک ابو حذیفہ ہی کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد اللہ نے اسلام ظاہر فرما دیا، تو حضرت یاسر اور حضرت سمیہ اور حضرت عمار اور ان کے بھائی عبداللہ بن یاسر سب کے سب مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت عمار کے ایک بھائی اور بھی تھے جو عمر میں حضرت عمار سے بھی بڑے تھے، حریث بن یاسر ان کا نام تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بنو الدین کے ہاتھوں مقتول ہوئے۔ مکہ میں عمار بن یاسر کا چونکہ کوئی قبیلہ اور قومہ نہ تھا جو ان کا حامی اور مددگار ہوتا، اس لیے قریش نے ان کو بہت سخت تکلیفیں دی۔ عین دوپہر کے وقت تپتی ہوئی زمین پر ان کو لٹاتے اور اس قدر مارتے کہ بے ہوش ہو جاتے، کبھی پانی میں غوطہ دیتے اور کبھی انگاروں پر لٹاتے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت عمار کے سامنے سے گزرتے تو سر پر ہاتھ پھیرتے اور یہ فرماتے، اے آگ تو عمار کے حق میں برد و سلام بن جا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر برد و سلام ہو گئی تھی۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمار اور ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ کو مبتلا مصیبت دیکھتے تو یہ فرماتے، اے آل یاسر صبر کرو۔ کبھی یہ فرماتے، اے اللہ تو آل یاسر کی مغفرت فرما، اور کبھی یہ فرماتے، تم کو بشارت ہو، جنت تمہاری مشتاق ہے۔ اور ناظرین، یہ روایت طبقات ابن سعد میں مذکور ہے۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ عمار سر سے پیر تک ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ حدیث جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حسن اسناد کے ساتھ موجود ہے۔ ناظرین، حضرت عمار نے ایک بار قمیض مبارک اتاری تو پشت مبارک پر لوگوں کو سیاہ داغ نظر آئے۔ سبب دریافت کیا تو یہ فرمایا کہ قریش مکہ مجھ کو تپتے ہوئے سنگریزوں پر لٹایا کرتے تھے، یہ داغ اسی کے ہیں۔ اور یہی سلوک آپ کے والد حضرت یاسر اور والدہ سمیہ کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ ناظرین، مجاہد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے 60 شخصوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت صہیب، حضرت عمار اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین موجود تھے۔ ناظرین، خاندانی وجاہت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر تو مشرکین مکہ کا پورا بس نہ چل سکا، مگر حضرت بلال اور حضرت خباب اور حضرت صہیب اور حضرت عمار اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اپنے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنایا۔ عین دوپہر کے وقت ان حضرات کو لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا کر دیتے۔ ایک روز سامنے سے ابو جہل آ گیا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ پر ایک برچھی ماری، جس سے وہ شہید ہو گئی۔ ناظرین، طبقات ابن سعد میں باسند صحیح مجاہد سے منقول ہے کہ اسلام میں سب سے پہلی شہید حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ہیں، جو بہت بوڑھی اور ضعیف تھیں۔ اور ناظرین، جب ابو جہل جنگ بدر میں مارا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا، اللہ نے تیری ماں کے قاتل کو ہلاک کیا۔ اور ناظرین، حضرت یاسر نے انہی مصائب اور شدائد میں حضرت سمیہ سے پہلے انتقال فرمایا۔ ناظرین، فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے پیاروں سے بھی لازمی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔